زبر غی غو غی لام واو زبر لو لام یا زبر لی لو لی نون واو زبر نو نون یا زبر نئی نو نئی حمزہ واو زبر او اس کے بعد حمزہ یا زبر ای او ای با واو زبر بو با یا زبر بی بو بی جیم واو زبر جو یا زبر جئی جو جئی اور مجهول آواز کیسی ہوگی جاؤ جائے یہ مجهول آواز ہے غلط آواز ہے جو جئی حو حی خا واو زبر خو خا یا زبر خی عين واو زبر عو عين يا زبر عي عو عي غين واو زبر غو غين يا زبر غي فی فو فی قاف واو زبر قو قاف یا زبر قی قو قی کاف واو زبر کو زبر کئی کو کئی میم واو زبر مو میم یا زبر مئی مو مئی واو واو زبر وو زبر وی وو وی ها واو زبر هو ها یا زبر هی هو هی یا واو زبر یو یا زبر یی یو العالمين صلى الله على النبي الكريم حق القرآن مفصل تجوید کا قاعدہ شرح نورانی قاعدہ صفحہ نمبر 64 تختی نمبر 10 کے حقوق اس تختی میں معلمین قرآن و معلمات اسلام مد اصلی کی صحیح ادائیگی کا طریقہ مد فرعی کی اقسام مد کی مقداریں کیفیت وقت کے قواعد جو اس قاعدہ حق و قرآن کے مقدمہ میں درج ہیں ان کو ذہن میں لا کر الفاظ قرآن پڑھائیں. یہ بات معلمین معلومات کے لیے ہیں کہ طلباء کرام اور شاگرد وہ استادوں کی نقل کریں گے تو جو پڑھانے والے معلمین معلومات ہیں ان کو
مد اصلی کی مقدار، مد فرعی کی اقسام، مدوں کی مقداریں، یہ تمام باتیں ان کے ذہن میں ہوں تو آگے تختی نمبر 10 کے جو الفاظ ہیں ان کو انہی قواعد کے مطابق مخارج اور صفات لازمہ، صفات عارضہ کے موافق پڑھائیں۔ جس لفظ میں جو خاص قاعدہ موجود ہو اس کا نام لے کر اس کی وضاحت جوڑ و روان کے بعد دیا کریں۔ مثلا اس تختی میں جا کا لفظ آ رہا ہے تو جا میں جوڑ و روان کے بعد یہ کہہ دیں کہ اس لفظ میں مد متصل ہے جس کا دوسرا نام مد واجب ہے، اس لیے کہ حرف مدہ و حمزہ ایک کلمے متصل آئے ہیں اور اس کی مقدار توسط ہے۔ یہاں سے تجویز کے موافق عملی طور پر الفاظ قرآن کی جوڑ روان اور ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کی صلاحیت شاگردوں میں خوب پیدا کریں۔ اب طریقہ یہ ہے کہ جس حرف پر مد آئے گا تو پہلے مد سے پہلے ما قبل حرف کا نام، مثلا جا میں جیم کا نام لے کر پھر اس کے بعد الف مدہ کا نام، پھر اوپر جا کر مدہ مد کا نام، پھر مد سے پہلے زبر کا نام، جیم الف مد زبر جا اور پھر حمزہ زبر آ جا آ، اس طرح کے الفاظ ابھی پڑھائے جائیں گے۔ اسی طرح جیا وغیرہ قوا وغیرہ جو مشکل الفاظ ہیں اسی میں آ رہے ہیں۔ تختی نمبر 10 اب حمزہ کھڑا زبر آ، زبر ما۔ اب طالب علم سے پوچھو کیا بن گیا؟ آما، نون زبر نا، آمنا۔ تین ساتھی اردو جاننے والے آ جائیں، مولانا آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آیا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیری، آنی، یا زبر یا، آنیہ۔ آج زیر کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ زیر کو مجہول ہی پڑھیں گے، آنیہ آنیہ یہ مجہول ہے، آنیہ۔ تا دو زیر تین، آنیتین۔ حمزہ کھڑی زیر تین، لام کھڑا زبر لا، فازر فی، ایلافی۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا۔ آگے میں طالب علم سے پوچھ رہا ہوں، آپ خود پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ پڑھتے جاؤ۔ اب دیکھو اس میں با کھڑی زیر با زیر بی، یہ حرکات کی تختی چوتھے نمبر تختی میں حرکات سیکھے ہیں، اور کھڑی زیر کہاں پر کتنی تختی میں؟ کھڑی زیر کہاں پر تھے جی؟ وہ 8ویں تختی میں۔ تو وہ پیچھے والے جو اسباب گزرے ہیں ان کے مطابق یہاں الفاظ آئے ہیں۔ آپ کے سامنے تو ایسا لفظ نہیں آئے گا جو مصدر ہو، جو مد لازم کلمی مستقل کا ہو، وہی جو الفاظ پہلے پڑے گئے ہیں ان کے مطابق حضرت نے الفاظ لائے ہیں بہت کمال کے ساتھ۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا۔ آسان طریقہ ہے، پہلے جیم کا نام ہے جیم، پھر اس کے بعد الف کا نام، الف لکھا ہوا ہے، پھر الف کے اوپر مد کا نام،
پھر مد سے پہلے الحمد کی طرف ماقبل زبر کا نام، جیم الف مد زبر، کس طرح کا آئے گا؟ توجہ سے پڑھیں، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جاء۔ اب جس نے تجوید کے قواعد پڑھے ان کو ہم کہیں گے کہ اس مد کا نام مد واجب ہے، اس کو مد متصل بھی کہتے ہیں، یا مد زیر جی، یہ قانون آپ کو ہم نے تختی نمبر 5 میں بتایا تھا کہ جو الف لکھا گیا ہے تنوین کے بعد وہ اس کا نام نہیں لیں گے، وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی جیم کے بعد جو الف ہے نہیں پڑھا جاتا تو وہ جوڑ بھی اس کا نام نہیں لیں گے۔ جیم کے بعد یا پڑھی جاتی ہے تو جیم کے بعد یا کا نام لیتے ہیں، جیم پھر یا، پھر اوپر مد کی طرف جاتے ہیں، مد پھر زیر کی طرف۔ الف بے سے لکھا ہوا ہے، الف پڑھنے بھی نہیں آتا اور دو میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ قانون میں نے بتایا آپ کو جی، 5ویں تخریج بتایا، ٹھیک ہے جی۔ یا مد زیر جی، اب اس کو لمبا نہیں پڑھیں گے، تو جی لمبا نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اس میں صرف محل مد ہے، زیادہ مد اس میں کریں گے جب اس کے بعد حمزہ سبب مد آ جائے۔ اب تک ہم نے حمزہ نہیں پڑھا، جب اب حمزہ پڑھیں گے تو پھر مد بنے گا۔ اب کہیں گے حمزہ زبر ا، اب دو باتیں جمع ہو گئی، محل مد یا مد اور سبب مد حمزہ۔ اب یہ لمبا مد بنے گا جی ا، اس کا نام مد متصل ہے اور مد واجب بھی کہتے ہیں۔ مد واجب کیوں کہتے ہیں کہ تمام قاری کے نزدیک یہ مد ضروری ہے، کسی قاری میں اس کا اختلاف ہو، 7 قراءات میں 10 قراءتوں میں 7 قراءتوں میں کسی قاری نے بھی اس مد کا اختلاف نہیں کیا۔ اور ایک ہے مد منفصل، اس کو مد جائز کہتے ہیں، وہ بعض قاری کرتے ہیں بعض نہیں کرتے، اس لیے اس کو مد جائز کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام مد منفصل ہے، اور متصل اس لیے کہتے ہیں کہ حرف مد یا اور حمزہ ایک کلمے میں آئے ہیں، جب ایک کلمے میں تو متصل کہتے ہیں، اور جب حرف مد ایک کلمے میں حمزہ دوسرے کلمے میں، جیسے انا اعطینا، اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔ کیوں؟ محل مد اور سبب مد انفصال آ گیا، جدائی آ گئی، سمجھ گئے؟ جو اساتذہ کرام بننا چاہتے ہیں لیکن علماء وہ سمجھتے ہیں۔ ہا الف زبر ہا، را دو زیر جی، ہارین، نون الف زبر نا، را دو زبر رم، نارم۔ یہ نون الف زبر نا یہ تختی نمبر 9 ہو گئی حرف مدہ، اور راب و برم یہ تختی نمبر 6 ہو گئی، 5، ٹھیک ہے جی، تنوین والی۔ تو تمام پہلے اسباب پڑھے گئے ہیں، جو لفظ آپ بھی سمجھ سکیں پیچھے تختی میں دیکھیں جہاں گزرا ہوگا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ خا یا زبر خل، را دو پیش رن، خیر، دال الف زبر دا، پیش نو، دایو، دال پیش دو، داود، الٹا پیش کی تختی کہاں گزری ہے؟ تختی نمبر 8، اس میں کھڑا زبر کھڑے سے الٹا پیش گزرے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہی الفاظ حضرت نے بہت جستجو کے بعد ایمانی قوت کے ساتھ الفاظ تلاش کیے ہیں، اور یہ سب قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ایسے مل گئے جو الفاظ پڑھے ہیں یہ الفاظ قرآن ہیں۔ یا زبر وی، یہ مجہول آواز ہے، روئی، دال دو زبر بن،
ہم روان سے پڑھیں گے، کل آپ تکرار میں ان کو پھر بڑھائیں. رجال مالکی شین یا زبر شی یعنی تختی نمبر 9 میں گزرا ہے. حمزہ دو زیر ان زبر قا غین کھڑا زبر غا غین کے بعد جو یا لکھی گئی ہے وہ پڑھیں گے نہیں، پڑھنے میں نہیں آتی تو جوڑی بھی نہیں آئے گا. قا زبر قا غین واو زبر غو عاد على عين فيه قال قوم كان كيدا كيف لوح ليس مالا خوف ألف مد زبر ما حمزہ دو زیر این مائن. آگے آپ پڑھائیں. واو یا زبر وی شاباش. لام دو پیش بن ویل یا واو زبر یوم اب میں اس طالب علم سے پوچھتا ہوں کہ یہ ساری سطر قومتاب کی طرح روان میں پڑھیں. ساری سطر کو پڑھتے ہیں، آخری سطر کو پڑھیں. ليس مالا خوف ماء ويل يوم. جزاکم اللہ. اب اگر آپ کے شاگرد یہاں تک پہنچ کر خود پڑھ سکتے ہیں جو بھی روان ہوئی، پھر آپ کی بھی قبول ہے اور طلباء کی بن رہے ہیں. اگر آپ نے طالب علم کا مطالعہ جاری نہیں کیا ہوا، پھر آپ کی تدریس میں کمزوری ہے، ان کا وقت برباد ہو رہا ہے. قیامت کے دن سخت پوچھ ہوگی اس استاد سے جس نے شاگردوں کا وقت ضائع کیا. وقت بھی امانت ہے نا جی، وقت بھی امانت ہے نا جی، تو وقت بھی امانت ہے، اس کا برمت پوچھ ہوگی. یا زبر یا زبر یرا ہاؤ تکش یرہ حاسد سین میں آواز کیوں تیز ہے؟ حاسد واو کو کس ذریعہ سے موٹا کریں گے؟ زبان کا درمیان تالو سے لگے گی. حافظ شافق شاہد عابد عین الف مد زبر عا حمزہ زیر عائی. دوسری تختی کے آخر میں کیا پڑھتا؟ حمزہ بشکل یا. ایک حمزہ لکھا ہوا ہے، نیچے یا کی شکل ہے، یہ حمزہ بشکل یا ہے. لام دو زبر لم عائلا واسق. تمام جو حروف پڑھے تھے علیحدہ رہتا، وہی حروف ابھی مخارج میں بہترین ادا کے ساتھ مسنون تلاوت کے ساتھ وہ پک رہے ہیں. غاسق ناصر والد اعوذ اکید یخاف یا زبر یا دال کھڑا زبر دا یدا يداه يقال ترابا
سباتا سراجا سلام شبابا شرابا صاد زبر صا واو ألف زبر وا صوا داد زبر دم صوابا وہ کے بعد الف پڑھا جا رہا ہے صوا اور با کے بعد الف نہیں پڑھا جاتا تو وہ کے بعد الف کو ہم نے یاد کیا وہ الف زبر وا اور با کے بعد ہم نے الف کو یاد نہیں کیا ٹھیک ہے نا جی کیونکہ وہ پڑھنے میں نہیں آتا تو کیوں لکھا گیا ہے یہ وقت بالابدال کی علامت ہے کہ جب وقت کریں گے تو صوابا بن جائے گا طعام عذابا عین زبر الف مد زبر عطا حمزہ دو زبر ام عطاء غساء عین اور غین میں فرق کرنا تاکہ عین اور غین عین کو کہاں پڑھیں گے وسط حلق میں غین کو کہاں پڑھیں گے ادنائے حلق میں غین کو کتابا کراما لباسا لسانا مآبا اگر یہاں وقف کریں تو کیسے بنے گا مآبا متاعا مطاع اگر اس لفظ میں وقف کرے تو یہ دو زیر کی تنوین یہ جزم سے تبدیل ہو جائے گی یہاں وقف ہاں جی یہ وقف ہے نا یہ وقف بالاسکان ہوگا متاعا مآبا وقف بالابدال تھا اور یہاں وقف بالاسکان متحرک حرف کو ساکن کرنا حرف موقوف علیہ جب متحرک ہو اس کو ساکن کرنا رب العالمین رب العالمین یہ کون سا وقف ہے وقف بالاسکان کیا ہے اور جو پہلے سے ساکن ہو آپ وقف کر لیں اما بنعمت ربک فحدث اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں اور یہ ہے وقف بالاسکان اور ایک ہے وقف بالابدال اور ایک ہے وقف بالرام ایک ہے وقف بالاشمام یہ سب آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ معاشا مفازا مهادا نباتا وفاقا ثبورا رسول شهود قعود والقشم والقشج هذا قشج أليم بصيرا خبير رحيق بعيد عظيم قريبا كريم مجيد وقف بالإسكان مجيد رحيق نعيم يتيما وقف بالإبدال يتيما يسيرا ذلك قريش عين يا زرعي زبر شاء عيشة تاج زيت عيشة بولتا ہوں جب وقف کریں تو وقف بالابدال تا کو ہا سے تبدیل کرنا وقف بالابدال عيشة موعودة موضوعة موازينه يا واو زبر يوم ميم زبر ما يوم حمزة زائي
کی دال دو زیر یومئذ. جو حضرات ذمہ داری والے ہیں وہ جا سکتے ہیں. تھوڑا سا سبق کرتے ہیں دعاؤں کا. آپ حضرات ذمہ داری والے جا سکتے ہیں. اچھا جی, صفحہ نمبر 48 سے دعائیں پڑھ لیتے ہیں. آج روزہ رکھنے کی دعا. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. روزہ کھولنے کی دعا. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. بعض روایات میں وعلیک توکلت کے الفاظ نہیں ہیں. اچھا, وہ بھی صحیح ہے. جب غلط بات منہ سے نکلے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مجلس کا کفارہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں, کوئی دنیا باتیں کرتے ہیں, اگر آپ سے کوئی چھوٹی موٹی بات غلط نکلی ہو اور وہ آپ کے لیے گناہ لکھی جا چکی ہو, اس کو معاف کرنے کے لیے, اللہ سے معافی مانگنے کے لیے مجلس کے آخر میں 3 بار کہیں سبحان اللہ وبحمدہ. یہ الفاظ 3 مرتبہ پڑھ لیں کہ اللہ پاک ہے اور ہم کمزور ہیں, ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو اللہ معاف کر دے. اور یہ دعا 1 مرتبہ پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. خوشی کے وقت میں جب آپ کو کوئی خوشی پہنچے تو کہو الحمدللہ الذی